کسی نے کسی سے پوچھا کہ ایک بات بتائیے، اللہ تبارک و تعالی، بہت مختصر سی بات بتائیے گا جس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر مزید یقین ہو جائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کے قطرے سے ایک انسان کو پیدا کیا، اس کے پورے وجود کو بنایا، پانی کے ذریعے اتنا زبردست شاہکار کا آنا، اس بندے کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پھر تو انسان کے چہرے کو دیکھ، اگر چہرے کو آپ دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، ہم چہرے کو دیکھیں تو اس دنیا میں اربوں 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 انسان آئے، ٹھیک ہے، اور اب دیکھیں ہر انسان کا ایک چہرہ ایک اپنے انداز پر ہے، سر، پیشانی، ابرو، یہ آنکھیں، یہ پلکیں، یہ ناک، تو ناک کے ساتھ ساتھ پھر اسی طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ہونٹ بنائے، تو یہ ہونٹ ہوتے ہیں، یہ ناک ہے، یہ ابرو ہیں، یہ آنکھیں ہیں، آنکھوں کے اندر کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھیے، پھر اسی طرح دو کان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ اگر اس پورے چہرہ، پورے وجود کی تو بعد میں بات کریں گے، ٹھیک ہے، یہ ایک چہرہ کہیں، اربوں انسان دنیا میں ہیں، سب کا چہرہ کے اندر یہی فیگر ہے، یہی چیزیں ہیں، ناک بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، دو ہونٹ بھی اللہ تعالیٰ نے دیے، اور آنکھیں بھی دو اللہ تعالیٰ نے، دو کان بھی اللہ تعالیٰ نے دیے، پیشانی بھی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک چہرے پر ایک ہی جیسا یہ سارے نشان جمع کر دیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چہرہ دوسرے چہرے سے مختلف نظر آتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے کہا کہ شطرنج بھی کیا گیم ہے، جب ایک ہی اس کی وہ ساخت ہے لیکن جب بھی کھیلو ایک نئی چال ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا اس پر کیا حیرت کرتے تو انسان کے چہرے کو نہیں دیکھتا کہ سارے چہرے نقش کے حساب سے، نقش و نگار کے حساب سے، ناک، کان اور آنکھوں کے حساب سے ایک ہی جیسے ہیں، لیکن جس چہرے کو دیکھو تو دوسرے سے جدا نظر آتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ پھر بادل، یہ پانی لاتے ہیں مگر اسی بادل سے بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ اور قرآن کریم میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایک مسلمان کا ایمان مزید تازگی پاتا ہے۔ اللہ ہے کہ بھیجتا ہے، کون بھیجتا ہے؟ اللہ۔ ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل، ہوائیں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اس سے پھیلا دیتا ہے۔ غور تو کریں کتنا خوبصورت بیان ہے، قرآن کریم سے محبت کریں، اس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ایسے ایسے بیان قرآن کریم میں آپ کو ملیں گے کہ اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہے بادل، پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے۔ آج ہی جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو پڑھنے کے بعد مجھے ہمارے گھر کی چھت پہ جانے کا اتفاق ہوا، موقع ملا تو میں بادلوں کو دیکھ رہا تھا، پھر رب کی قدرت کو دیکھ رہا تھا کہ یہ آسمان کے بادل ہیں، دیکھ رہا تھا کچھ کالے ہیں، کیسا لگتا جیسے ان کے اندر پانی ہے، کچھ نیلے نیلے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہوا چلا رہا ہے، یہ ہوا بادلوں کو لے کر چل رہی ہے، ان کے اندر بظاہر لگتا ہے کہ پانی ہے لیکن یہ برسا نہیں رہا ہے۔ کب برسائے گا؟ کب برسائے گا؟ بھائی پانی ہے اس کے اندر، نہیں برس رہا نا، بظاہر پانی ہے، کہتے ہیں کہ اس طرح کے باتوں پانی ہے، میں اسی تصور کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر اس میں پانی ہے نہیں برس رہا نا، کیوں نہیں برس رہا؟ یہ تب برسے گا جب اسے میرے رب کا حکم ہوگا۔ اگرچہ ان کی تحقیق ہو جائے، اگرچہ اس بات کا ثبوت مل جائے کہ یہ جو بادل کا ٹکڑا ہے اس کے اندر پانی موجود ہے، لیکن پھر بھی کوئی دنیا کی طاقت ان بادلوں سے پانی کو نہیں برسوا سکتی کہ یہ حکم ہوگا میرے رب کا، جب حکم ہوگا میرے رب کا یہ بادل برسے گا، یہ پانی برسائے گا۔ دنیا جب پانی کو ترسے، رم جھم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے۔ یا اللہ ہو یا اللہ، یا اللہ ہو یا اللہ، یا اللہ ہو یا اللہ۔